بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بیان آیا ہے، اس کو آپ سماعت کر لیجئے گا۔ اسد الدین اویسی صاحب کی جب وہ گفتگو آئی تھی تو خیال یہ تھا کہ شاید یہ گفتگو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کے حوالے سے نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم نے اس پر تبصرہ کرنے سے بھی گریز کیا تھا، اس لیے کہ اسد الدین اویسی صاحب نے اپنی اس گفتگو میں جس زبان کا استعمال کیا اور جو کلمات انہوں نے استعمال کیے اور جو طرز اپنایا، اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسد الدین صاحب جو ہے وہ یہ گفتگو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسد الدین اویسی صاحب کا طرز عمل تو اس سے پہلے یہ رہا ہے کہ وہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کا دست شفقت اپنے سر پر رکھوانا، ان کے قدموں میں بیٹھنا، ان کی دست بوسی کرنا، ان ساری چیزوں کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے اتنی سخت زبان الفاظ استعمال کی کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے ہم نے اس پر تبصرہ بھی نہیں کیا تھا، گریز کیا تھا کہ تو ہو سکتا ہے کسی اور کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو۔ بعض حضرات نے کہا بھی ہے کہ نہیں، یہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے حوالے سے گفتگو نہیں ہے، لیکن اب جواب آ گیا ہے حضرت کا، اس سے بات تو کنفرم ہو ہی گئی ہے کہ جو گفتگو تھی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ہی کے حوالے سے تھی۔ کاش وہ اس طرح کی گفتگو نہ کرتے۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر ذکر فرمایا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم، اس سے بچو، دیر والے کا جدا کہتے ہیں یہ بدنامی بھلی، کہ تمہیں اگر غیر سمجھ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ لوگ بھی جو تم سے عقیدت محبت رکھتے ہیں وہ بھی تمہیں اپنا غیر سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بڑی نقصان کی چیز ہوگی۔ تو حضرت مولانا کا جو جواب آیا ہے وہ سنیں اور دیکھیں، جو عقیدت رکھتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب کو، وہ اگر سنیں گے اس کو تو ان کا سینہ شق ہو جائے گا، اس لیے کہ حضرت مولانا نے انتہائی شاندار جواب دیا ہے، اور یہ جملے بولے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ جو اس طرح کے حضرات ہیں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں مانگتا ہوں میں۔ تو ایک ایک لفظ سنیے حضرت مولانا کا اور سوچئے کہ حضرت مولانا کتنی بڑی شخصیت ہے اور ان کے ساتھ میں کیا طرز عمل اپنایا جانا چاہیے، اور ہم لوگ یا وہ حضرات جو اسد الدین اویسی صاحب سے محبت رکھتے ہیں، ان کی جو جماعت ہے اس سے وابستہ ہیں، وہ کس طرح کا طرز ان کے ساتھ میں اپنا رہے تھے۔ اللہ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت سے نوازے۔ حضرت مولانا کا بیان جواب سماعت کر لیجیے۔ میرا عرصے سے معمول ہے کہ جو حضرات میرے بارے میں کچھ غلط فہمیوں یا بدگمانیوں کی بنیاد پر بہت سی تلخ تم باتیں کہتے ہیں، جو میری رائے میں پوری جانبداری کے ساتھ غلط اور بے بنیاد ہوتی، الحمدللہ ان حضرات کے لیے میرا بہت پہلے سے معمول ہے کہ میں ان کے لیے نماز کے بعد دعائیں کرتا ہوں، کچھ صدقہ نکال کر اس کا ثواب اللہ سے مانگتا ہوں کہ ان کو عطا فرما دے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو درگزر فرما، ان کو اپنی غلطی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غلطی مجھ سے ہو رہی ہو تو مجھے احساس اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس جگہ پر بیت اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ سینکڑوں بار الحمدللہ مجھے اس طرز عمل کو اپنانے کی توفیق ہوتی رہی، اور اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں بھی الحمدللہ مجھے اس مرتبہ بھی یہی توفیق ملی، اور میں اکثر ان کی صلاحیتوں کو یاد کر کے تصور کر کے اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے، میری کیا اوقات ہے، لیکن بہرحال ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے ضرور نیک تمنائیں رکھنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ان کے لیے دعائیں کرنا میرا معمول ہے، اور اب جب اللہ نے یہاں پہنچایا تو اللہ کا شکر ہے کہ عمرے کے دوران اور نمازوں کے بعد کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام اور بڑھ جاؤ۔ وہ بڑے باصلاحیت، بہت پہلے میں نے ملت ٹائمز کے انٹرویو میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتیں طاقتور ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی میرا خیال ہے کہ کاش ان کا مزاج مشاورتی ہوتا، اور مختلف مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں جیسے انڈین نیشنل لیگ ہے، مسلم لیگ ہے، ایس ڈی پی آئی ہے،
ان سب حضرات کے ساتھ اور جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا، مثلا صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا عمرین محفوظ رحمانی، یا جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا، جامعہ نظامیہ کے ذمہ دار حضرات، ان سب کی ایک مشترکہ نشست میں 2-3 دن کے غور و خوض کے بعد طے کیا جاتا کہ انڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی بہتر شکل کیا ہے۔ بہرحال یہ تمنا ہے، اللہ جانے کب پوری ہوگی۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے اس کو کئی بار سنا، اور الحمدللہ میرے دل میں کوئی کدورت میں نہیں محسوس کرتا۔ لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ جو بھائی اور بہنیں میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا محتاج و طالب ہوں، اور سب کے لیے دعاؤں کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم۔ یہ جو مکمل گفتگو ہے یہ تو آپ حضرت کے چینل پہ سماعت کر لیجیے گا۔ البتہ حضرت نے جو اشارہ کیا ہے کہ ان کا کاش ان کا مزاج جو ہے مشاورتی ہوتا، تو اس حوالے سے میں بھی آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ یہ ابھی کا قصہ نہیں، پرانا قصہ ہے۔ الیکشن کا زمانہ تھا، ایک جگہ پر اسد الدین اویسی صاحب اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے والے تھے ان کی پارٹی کا، تو علماء کا ایک وفد باقاعدہ علماء اکٹھے ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اسد الدین اویسی صاحب کی، اور ان سے جا کے گزارش کی کہ آپ ایسا مت کیجئے، آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہاں مت کھڑا کیجئے، اس لیے کہ اس کا نقصان ہوگا، ووٹوں کی تقسیم ہو جائے گی، مسلمانوں کا نقصان ہوگا، فرقہ پرست جو طاقتیں ہیں وہ وہاں پر جو ہے اقتدار کے اندر آ جائیں گی، تو آپ ایسا مت کیجئے۔ لیکن اسد الدین اویسی صاحب جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ بہت ہی معتبر شخص نے جو باقاعدہ وفد کے ساتھ گئے تھے انہوں نے مجھے سنایا۔ تو یہ جو بات ہے بہت اہم ہے کہ اگر مشاورتی مزاج بن جاتا ہے اور اس میں علماء اکرام کی جو رائے ہوتی ہے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہندوستان کے اندر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور اس کو خود اسد الدین اویسی صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے علماء کے مشورے ہی سے جو ہے کام ہونے چاہیے، اور پھر وہ حضرات جو علماء پر جو ان کی پارٹی سے وابستہ ہیں، علماء پر تبصرے کرتے ہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ علماء پر تبصرے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ علماء سے اختلاف ہوا، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، بہت سی چیزوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن طعن و تشنیع شروع کر دینا اور برے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دینا، گالی گلوچ پہ اتر آنا، یہ بہت خراب چیزیں ہوتی ہیں، ان سے آدمی کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت تو ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔